الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفق، وماذا عمل فيما علم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ کل قیامت والے دن انسان کی قدم اللہ جل شانہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے، 5 چیزیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کہ اپنی اس عمر کو تم نے کہاں فنا کر دیا، کہاں ختم کر دیا، عمر کیسے گزاری، کن چیزوں میں گزاری۔ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسری چیز جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس جوانی کو کہاں بوسیدہ کر دیا، جوانی جو صحت والی، قوت والی، طاقت والی، جو اللہ کی طاعات عبادات میں صرف ہونی چاہیے تھی، اللہ کی عطا اور اللہ کی دین تھی، اس کو کہاں بوسیدہ کر دیا، کہاں اس کو ختم کیا۔ تیسری بات وعن مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں ہوگا کہ فیما انفق، اس مال کو کہاں خرچ کیا، یعنی آمدن کے ذرائع بھی بتلانے پڑیں گے اور خرچ کرنے کی جگہ بھی بتلانی پڑیں گی۔ آمدن کے ذرائع، جائز ناجائز کون سے ذرائع ہیں وہ بھی بتلانے ہوں گے، اور خرچ کرنے کی جگہ بھی بتلانی پڑیں گی کہ فضولیات، لغویات، گناہ کے کاموں میں، ناجائز راستوں میں تو کہیں صرف نہیں کی۔ اور 5واں سوال علم کے بارے میں ہوگا کہ ماذا عمل فیما علم، جتنا اللہ نے علم دیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ علم کا مطلب نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، دیگر عبادات و طاعات کا علم ہے۔ جس کو نماز کے فرض ہونے کا پتہ ہے، روزے کے فرض ہونے کا پتہ ہے، وہ نماز روزے کا عالم کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم تھا کہ نماز فرض تھی، علم تھا کہ روزہ فرض تھا، علم تھا کہ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، علم تھا کہ لوگوں کے حقوق میرے ذمے میں ہیں، اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال و جواب نہیں ہو اور ایک ایک چیز کا وہ جواب نہ دے دے، اللہ جل شانہ کے سامنے سے اس کی قدم نہیں ہل سکیں گے اور اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جوانی، عمر، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ یہ سب اللہ کی عطا ہے، ہماری ذاتی کوئی بھی چیز نہیں۔ انسان ان چیزوں میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنی زندگی کے حوالے سے، نہ اپنی جوانی کے حوالے سے۔ اللہ نے اگر زندگی دی ہے، نہ دیتا، بچپن میں ہی چھین لیتا، تو اللہ کے فیصلوں پہ کسی کو اعتراض کی ضرورت نہیں تھی، کوئی انحراف کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی انکار کر سکتا تھا، اور نہ ہی اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا تھا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے زندگی دے دی۔ پھر اگر وہ جوانی آنے سے پہلے ہی یہ زندگی چھین لیتا، تب بھی اللہ جل شانہ کے فیصلے کے آگے کوئی انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے جوانی دی، صحت والی، طاقت والی، قوت والی،
اس جوانی کو اللہ کی طاعات میں صرف کرنا چاہیے تھا۔ اگر کہیں غلط راستوں میں صرف کیا ہے تو ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن پوچھیں گے۔ یوں تو عمر اور زندگی کے اندر جوانی خود بخود بھی داخل ہو جاتی ہے، لیکن جوانی کو اہتمام کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ اللہ جل شانہ نوجوان شخص کی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس عرش کے سائے تلے جن چند خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادات و طاعات میں صرف کیا ہوگا۔ لہذا ان دو چیزوں کو تول تول کر انسان کو صرف کرنا چاہیے۔ مال کے حوالے سے سوالات کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، لہذا اس کا اہتمام ایک ایمان والے کو ضرور کرنا چاہیے کہ میرے آمدن کے ذرائع بھی جائز ہوں۔ آمدن کے ذرائع کاروبار کی شکلیں، انکم کی صورتیں کہیں حرام ناجائز معاملات پر مشتمل تو نہیں، کیونکہ آج معاملات کا اشتباہ اور گڑبڑ اس طرح ہو گیا ہے کہ بس اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ کاروبار اور معاملے کی کون سی شکل شریعت کی حدود میں ہے یا کون سی باہر ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو سود سے بچ سکے گا۔ اگر سود سے بچ بھی گیا تو کم سے کم سود کا غبار اور دھواں اس کے ناک کے راستے سے ضرور داخل ہوگا، یعنی اس کے اثرات سے ضرور متاثر ہوگا۔ اور پھر وضاحت کے اندر بتلایا ہے کہ سود صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کسی سودی ادارے سے سود لے رہا ہو، سود کاروبار کی جو غلط شکلیں ہیں یہ بھی سود کے جو ہے دھوئیں اور غبار کے تحت آ جاتی ہیں، جس کو جو ہے ناجائز شرطیں یا ناجائز طریقے کاروبار کی جو مروج ہیں، رائج ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سود کا جو کانسیپٹ ہے یا تصور ہے بہت محدود ہو کر رہ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں بس سود یہ ہے کسی بینک میں جو ہے نا ملازمت کر لی تو وہ سود ہے، سودی بینک سے نفع لے رہے ہیں تو وہ سود ہے، قرض دے کر نفع لے رہے ہیں تو سود ہے۔ کاروبار کی ایسی شکلیں جو درست نہ ہوں، شرعی شرائط سے متجاوز ہوں، ایسی شرائط اس میں رکھی گئی ہوں جو شرعاً درست نہ ہوں، یہ شکلیں بھی سود کے زمرے میں ہی آتی ہیں، جس کو بیوع فاسدہ کہا جاتا، تو یہ بھی سود کے ہی زمرے میں داخل آ جاتا۔ اگرچہ وہ شدت نہیں ہے لیکن بہرحال سود کے زمرے میں ضرور داخل ہوتی۔ اس لیے اپنے انکم کے ذرائع، آمدن کے ذرائع انسان صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ معاملات کے اندر مستند علماء مفتیان سے رہنمائی لے کر آغاز کرے۔ ہمارے لوگوں کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ کام شروع کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ یہ ہو گیا اب کیا کریں، حالانکہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ شروع کرنے سے پہلے ہم رہنمائی لیں، معلومات لیں، پوچھ تاچھ کریں کہ اس میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ آن لائن کاروبار کی ایسی شکلیں ہیں جس میں ہماری نئی جنریشن جو ہے نا لگی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ اور احساس نہیں ہوتا کہ وہ سٹے پر، جوئے پر اور غیر شرعی امور پر مشتمل ہوتی، لیکن وہ دھڑا دھڑ اختیار کی جا رہی ہوتی۔ جو ہے ڈیجیٹل کرنسی کی شکلیں ہیں وہ سب سٹے اور جوئے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور غیر شرعی ہیں۔ ٹریڈنگ کے کاروبار، فوریکس ٹریڈنگ آن لائن بہت سے لوگ ملوث ہیں اس میں۔ کرنسیوں کا تبادلہ جو آن لائن ہوتا ہے جس کو فوریکس ٹریڈنگ کہا جاتا، یہ بھی جو ہے غیر شرعی صورتوں میں داخل ہے۔ تو ہمارے لیے تو بطور مثال تھی، ایسی انگنت شکلیں ہیں جو رائج ہیں اور لوگ اس میں، نوجوان اس میں لگے ہوئے ہیں نفع کی لالچ میں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ شکلیں درست بھی ہیں یا نہیں۔ لہذا آمدن کے ذرائع، خرچ کرنے کے ذرائع بھی بتلانے ہیں۔ اس لیے خرچ کرتے ہوئے نہ سوچے کہ مال میرا مال ہے میں جیسے چاہوں اڑاؤں،
جیسا چاہوں صرف کروں، جیسا آج ہماری سوچ ہے بھئی میری محنت کی کمائی ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، کون مجھ سے پوچھ سکتا؟ کوئی پوچھے نہ پوچھے لیکن اللہ کی بارگاہ میں ضرور سوال ہوگا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، آپ کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ ہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر ہیں جو ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور کچھ جو ہے ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، جن کو اللہ نے عربوں سے نوازا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، لہذا اللہ اپنی اس عطا و دین کے بارے میں پوچھے گا۔ علم کے بارے میں سوال، جس کو جتنا علم حاصل ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے یہ سوچ کر کہ مجھ سے اس کی پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان یہ نہیں کہ بس جان لیا، بس جان چھوڑ گئی، نہیں، جاننے کے بعد اصل تقاضا اس پر عمل کا ہوتا، عمل کا ہوتا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر اگر عمل نہیں ہے تو وہ نفع نہیں دیتا جب تک کہ اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل نہ ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کے توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.